محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 82 سے 99 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 100 سے 122 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج جن آیتوں کی تلاوت کی جانے والی ہے، ان کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کا رد فرما رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق صحیح عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو پیدا فرمانے والا ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ ہماری نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اور اللہ عز و جل لطیف ہیں، خبیر ہیں، ہر چیز سے وہ باخبر ہے۔ اسی طریقے سے کائنات میں جتنی مخلوق ہے، چاہے انسان ہو یا جنات ہو یا پھر کسی بھی قسم کے حیوانات ہو، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز سے وہ واقف ہے۔ کون کیا سوچ رہا ہے، کون کیا عمل کر رہا ہے اور کیا عمل کرنے والا ہے، یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے موجود ہیں، وہ ان تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ تو آئیے ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توحید کے دلائل اور سننے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں سورہ الانعام کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گپھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ
وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ہے، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیں، حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے۔ سورہ الانعام کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا۔ یہاں ہم لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ۔ وقفے کے بعد آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم 30 پاروں پر مشتمل ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں 7واں پارہ یعنی وَإِذَا سَمِعُوا ختم کر رہے ہیں، اور 8واں پارہ یعنی وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 8ویں پارے کی ابتدا میں انکار کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ فرمایا کہ انکار کرنے والوں کے لیے اگرچہ فرشتوں کو نازل کر دیں، یا پھر مردے ان سے بات چیت کرنے لگے، یا پھر اللہ ان کے سامنے ہر چیز کو جمع کر کے رکھ دیں، تب بھی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب قرآن پاک پر یقین نہ کریں گے، اور وہ اللہ پر ایمان بھی نہ لائیں گے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے توفیق عطا فرماتا ہے، اور وہ بندے قرآن پر یقین کرتے ہیں اور اللہ پر بھی ایمان لے آتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اور معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ الانعام کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا، میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اس طرح
हम अपनी आयात को बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान करते हैं और इसलिए करते हैं कि ये लोग कहें तुम किसी से पढ़ आए हो, और जो लोग इल्म रखते हैं उन पर हम हकीकत को रोशन कर दें। इत्तबि' मा ऊहिय इलैक मिन रब्बिक ला इलाहा इल्ला हु वअ'रिद अनिल मुश्रिकीन। ए नबी, उस वही की पैरवी किए जाओ जो तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुई है, क्योंकि उस एक रब के सिवा कोई और खुदा नहीं है। वलौ शाअल्लाहु मा अशरकू वमा जअलनाका अलैहिम हफीज़ा वमा और अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग शिरक न करते, और हमने तुमको इन पर निगहबान मुकर्रर नहीं किया है और ना तुम इन पर वकील हो। वला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म कज़ालिक ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम सुम्मा इला रब्बिहिम मर्जिउहुम फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यअमलून। लोग अल्लाह के सिवा जिन माबूदों की परस्तिश करते हैं तुम उनको बुरा भला ना कहो कि ये लोग भी हद से मुतजाविज होकर बेसमझे बूझे अल्लाह को बुरा भला कहने लगे। इसी तरह हमने हर जमात के आमाल उनकी नज़रों में खुशनुमा बना दिए हैं। आखिरकार सबको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है, तब वो उनको बता देगा कि वो दुनिया में क्या अमल करते रहे। वअक़समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम लइन जाअतहुम आयतुन लयुमिनुन्न बिहा क़ुल इन्नमल आयातु इन्दल्लाहि वमा युश्ዒरुकुम अन्नहा इज़ा जाअत ला युमिनून। और ये लोग अल्लाह की सख्त कसमें खाकर कहते हैं कि अगर कोई मौजज़ा उनके सामने आ जाए तो वो जरूर उस पर ईमान लाएंगे। ऐ पैगंबर, तुम कह दो कि मौजज़े तो अल्लाह ही के पास हैं, तुम्हें उन लोगों का हाल क्या मालूम? ये ऐसे बदबख्त हैं कि अगर इनके पास मौजज़े भी आ जाएं तब भी ईमान न लाएंगे। वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम वअबसारहुम कमा लम युमिनू बिही अव्वल मर्रतिन वनज़रुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। और हम इनके दिलों और आंखों को उलट देंगे, ये मौजज़े देखकर भी इसी तरह इनकार करेंगे जिस तरह कुरान पर पहली दफा ईमान नहीं लाए, और हम इन्हें छोड़ देंगे कि अपनी सरकशी में भटकते रहें। वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकत वकल्लमहुमुल मौता वहशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुला मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाह
إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے، اور ہم تمام موجودات غیبیہ کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے شیطان جیسے انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا۔ وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی باتیں ڈالتے رہتے تھے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ تو ان کو اور جو کچھ افطرا کرتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ تلاوت اور ترجمے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، سورہ الانعام اور 8ویں پارے کی تلاوت چل رہی ہے۔ 8ویں پارے میں 17 رکوع ہیں۔ اس کے پہلے نصف حصے میں سورہ الانعام ہے اور دوسرے نصف حصے میں سورہ الاعراف ہے۔ آئیے ناظرین، سورہ الانعام کے مزید احکامات جاننے کے لیے سنتے ہیں سورہ الانعام کی آج کی باقی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ وَلِتَسْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل میں ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں، اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں؟ حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے واقعیت کے ساتھ بھیجا گیا ہے، سو آپ شبہ کرنے والے میں نہ ہوں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور آپ کے رب کا کلام واقعیت اور اعتدال کے اعتبار سے کامل ہے، اور اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سن رہے ہیں، خوب جان رہے ہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ
اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیں۔ وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ بالیقین آپ کا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ سو جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ، اور اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو، اور تم کو کون امر اس کا باعث ہو سکتا ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتلا دی ہے جن کو تم پر حرام کیا گیا ہے، مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تبھی حلال ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی اپنے غلط خیالات سے بلا کسی سند کے گمراہ کر دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ کا رب حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی عنقریب سزا ملے گی۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ان جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ امر بے حکمی ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کو تعلیم دے رہے ہیں تاکہ یہ تم سے بیکار جدال کریں، اور اگر خدا نخواستہ تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً مشرک ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح عقیدے پر گامزن رہنے اور اعمال صالحہ کثرت سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل اسی وقت سورہ الانعام کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر رہیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔